ڈاکٹرز نے کہا شاویز صاحب آپ کی بیوی اس وقت ایسی سچویشن میں نہیں ہے کہ آپ انہیں گھر لے کے جا سکیں، کم از کم آپ کو 3 سے 4 دن انہیں اور ہاسپٹل میں رکنا ہوگا۔ شاویز جو کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب اگر گھر پہ ان کا ٹریٹمنٹ کرواؤں تو ڈاکٹر نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں ہاسپٹل رکنے دیں۔ تو اب رباب جو ابھی 2 سے 4 دن اور ہاسپٹل رکے گی، شاویز نے سوچا تھا کہ جو گزر گیا وہ اسے بدل نہیں سکتا، لیکن وہ اپنے آنے والے کل کو خوبصورت ضرور بنا سکتا ہے۔ وہ بہروز خان اپنی والدہ اور دادوں سے مشورہ کرنے لگا کہ میں ابھی فی الحال رباب کو حویلی نہیں لے کر آؤں گا، ہاسپٹل سے جب اسے چھٹی ملے گی تو میں اس کو اس کے میکے چھوڑ آؤں گا۔ بہروز خان حیران ہوئے اور بولے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہیں تم رباب کو چھوڑنے کا تو نہیں سوچ رہے؟ شاویز ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بولا نہیں بابا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو جو ہو چکا ہے اسے بہتر کرنے کا ایک کوشش کرنے لگا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ رباب کو ہاسپٹل سے اس کی امی کی طرف چھوڑ آؤں گا، اس کے گھر والوں سے بھی معذرت طلب کروں گا اور پھر رباب کو پورے رسم و رواج کے ساتھ باقاعدہ فنکشنز کے ساتھ اس گھر میں دلہن بنا کر لاؤں گا۔ لبنہ بیگم مسکرا کر بولی ارے واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ ممتاز بی نے شاویز کا ماتھا چوما، اسے ساتھ لگاتے بولی یہ ہوئی نا مردوں والی بات۔ سچ پوچھو شاویز ہمارا دل کبھی اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پایا تھا کہ عقیل شمریز کے ساتھ یہ سب کر سکتا ہے، اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ایک نہ ایک دن سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، اور مجھے اب یہ شرمندگی ہے کہ اس معصوم رباب کا کوئی قصور نہیں تھا جسے تم نے بلا وجہ سب کے سامنے نفرت سے اپنایا۔ شاویز جس کے چہرے پر اداسی سی چھائی تھی وہ بولا دادو مجھے بھی سب پر بہت شرمندگی ہے، میں جوان بھائی کو کھونے کے بعد سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا، مگر میں ماضی کو بدل نہیں سکتا، اسی لیے تو یہ سب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو زخم دیے ہیں ان پر تھوڑی مرہم رکھوں، اور رباب کا جو مجھ پر احسان ہے وہ تو میں ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ اگر اس دن وہ مجھے نہ بچاتی تو آج شمریز کے ساتھ میں بھی۔ بہروز خان جلدی سے شاویز کو ساتھ لگاتے بولے اللہ نہ کرے سلامت رہو ہمیشہ، ہماری زندگی بھی اللہ تمہیں لگا دے۔ وہ سب ایموشنل سے ہوتے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ مائرہ بولی شکر ہے شاویز بھائی آپ نے کچھ میرے بارے میں بھی سوچا۔ وہ بولے تمہارے بارے میں؟ بولی اور کیا، آپ نے ایسے چپ کر کے شادی کر لی، میرے اتنے ارمان تھے آپ کو لے کر، اپنی بھابھی کو لے کر سب ادھورے رہ جاتے نا۔ آپ دیکھنا سب سے زیادہ تیاریاں میری ہوں گی اور سب سے زیادہ شاپنگ بھی میری ہوگی۔ سب مسکرائے۔ شاویز نے اپنی بہن کو پیار سے ساتھ لگایا اور بولا میری ننھی سی گڑیا جو چاہے وہ کرے، سارے ارمان پورے کرنا، اور اب تمہیں پورا موقع دیا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو۔ مائرہ جو مسکراتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور شاویز کہنے لگا ٹھیک ہے بابا میں ہاسپٹل کے لیے نکلتا ہوں۔ لبنہ بیگم نے جلدی سے ملازمہ کو آواز دی اور کہا جو میں نے یخنی بنائی تھی رباب کے لیے وہ شاویز کو دو۔ وہ کچن سے ٹفن لا کر بولی یہ لے خانسائی۔ ممتاز بھی شاویز کو تاکید کرتے ہوئے کہنے لگی بیٹا اپنے ہاتھوں سے پلانا رباب کو، ہمارا اچھا رویہ اس کو جلد صحت مند کرے گا، اور شام کو ہم بھی ہاسپٹل آئیں گے رباب سے ملنے۔ بہروز خان آفس چلے گئے اور لبنہ بیگم ممتاز بھی اب پراپر شادی کی شاپنگ اور تیاریاں کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ رباب کا زخم بھرنے میں بھی وقت لگنا تھا، اس لیے شاویز نے سوچا کہ شادی آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد ہوگی۔ شاویز ہاسپٹل گیا تو اس نے روم میں دیکھا جہاں رباب تھی، تو وہ ابھی ہاسپٹل کے بیڈ پہ ایک طرف کو چہرہ کیے ہوئے شاید سو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، اس کے کان میں بولا مسز شاویز کیسی ہیں آپ؟ رباب جس نے اچانک جلدی سے آنکھیں کھولی اور بولی شاویز آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میری آنکھ لگ گئی۔ بولا تو اچھی بات ہے نا، ریسٹ کرو، طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہیں بے بس لیٹی رہی۔ شاویز بولا ابھی اتنی پہلوان نہیں بنی تم کہ تم خود سے سب کچھ کرنے لگو، آخر یہ شاویز خانزادہ کب کام آئے گا؟ ابھی موقع ہے خدمت کروانے کا، خوب کرواؤ،
پھر ساری زندگی مجھ جیسے اکھڑ کھڑوس بے رحم انسان کو جھیلنا ہے تم نے؟ رباب جو مسکراتی ہوئی بولی، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، ساری زندگی آپ کے لاڈ، آپ کے نخرے اٹھانے کی۔ بولا اچھا جی، بڑی باتیں آنے لگ گئی ہیں، چلو ایک کام کرو، میں تمہیں جلدی سے ہلکی سی ٹیک لگا کر بٹھاتا ہوں، اور دیکھو یہ موم نے تمہارے لیے یخنی بچھوائی ہے، سب تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہیں تمہاری امی کی طرف چھوڑ آؤں گا۔ شاویز کی بات پر رباب کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ بولی کیا مطلب؟ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ حویلی نہیں لے کے جائیں گے؟ وہ بولا ہرگز نہیں، میں جو ہوا ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شاویز جو اسے تنگ کرنا چاہ رہا تھا اور ابھی اسے اپنی پلاننگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اس نے۔ رباب بولی تو کیا اس کا مطلب آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر خود اس مشل کے ساتھ؟ مشل کا نام سنتے ہی شاویز دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہنسا اور بولا اچھا، اگر تم چاہتی ہو اور تم اس مشل کو نہیں بھول رہی تو پھر مجھے بھی کچھ اس بارے میں سوچنا پڑے گا۔ رباب جو دوسری طرف چہرہ کیے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی اور بولی یہ یخنی بھی آپ اسے ہی پلا دیجیے، بہت یاد آ رہی ہے نا آپ کو اس کی؟ شاویز اسے اٹھا کر تکیے کے ساتھ ٹیک لگاتے بٹھاتا ہوا بولا لگتا ہے لوگ جلنے لگے ہیں۔ بھئی اب تمہارا شوہر اتنا ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، لڑکیاں تو مریں گی نا، اور میں کتنی لڑکیوں کے دل توڑوں گا، اتنا بے رحم بھی نہ بناؤ مجھے۔ رباب بولی تو پھر آپ مجھے میری امی کی طرف کیوں چھوڑنے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مطلب بھی تم سمجھ جاؤ گی، ابھی فی الحال اپنی صحت پہ توجہ دو، میں تمہیں ابھی اپنے ساتھ حویلی نہیں لے کر جا سکتا۔ بس وہ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھنے لگا۔ رباب جو اترے سے لہجے کے ساتھ یخنی کا گھونٹ اپنے حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے گلے میں تقریباً اٹک چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہیں ایسا تو نہیں کہ شاویز اب ساری حقیقت کھلنے کے بعد مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے۔ میں کیسے رہوں گی شاویز کے بغیر؟ جو بھی تھا جیسے بھی تھا، مگر میں اب شاویز سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم سی ہو گئی۔ شاویز جو اس کے سامنے چٹکی بجاتے بولا کہاں کھو گئی؟ ہوش کی دنیا میں واپس آؤ، ایک گھونٹ ابھی تک تم نے پورا نہیں پیا۔ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیتی منہ کھولنے لگی۔ شاویز نے یخنی کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کر رباب کو اپنے ساتھ لگایا، اس کے ماتھے پر کس کی، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بولا رباب آج خود کو میں خوش قسمت سمجھتا ہوں، بے شک ایک حادثے کے طور پر ہی صحیح، لیکن تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ تمہیں پا کر آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، اور جو دل میں خلش تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تمہارے لیے میرے دل میں اب نہ ختم ہونے والی محبت ہے، اس لیے اس ننھی سی جان کو پریشان مت کرو اور اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کیونکہ شاویز خانزادہ آج تم سے وعدہ کرتا ہے کہ کبھی ان پیاری پیاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ رباب معصوم سے بچوں کے انداز میں بولی تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ حویلی کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اگر آپ مجھے امی کے گھر چھوڑ دیں گے تو میرا اب دل نہیں لگے گا، میں ایک پل آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بولا ایک سرپرائز ہے، ابھی نہیں بتانا چاہتا۔ وہ بولی پلیز شاویز مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ کہنے لگا محبت میں انتظار نہ ہو پھر اس محبت کا مزہ نہیں آتا، محبت میں تو تڑپ انتظار اس کی شدت کو مزید گہرا کرتی ہے، اور تم بنا فکر کیے بس ابھی تھوڑا انتظار کرو اور اپنے شاویز پر بھروسہ رکھو، کبھی تمہیں اداس نہیں ہونے دوں گا۔ رباب جو اب کوئی بھی سوال کیے بغیر شاویز کے ہاتھوں کو چومتی ہوئی بہت محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، وہ بولا دیکھو ابھی تم اس طرح دیکھو گی نا تو میں یہ لحاظ کرنا بھول جاؤں گا کہ یہ ہاسپٹل ہے، اور پھر جانتی ہو نا۔ وہ خمار آلود سی آنکھوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ رباب مسکرائی اور بولی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اب وہ دے مجھے۔ شاویز اسے اپنے ہاتھوں سے پلاتے ہوئے ٹیشو سے اس کے ہونٹوں کو صاف کرتا بولا دل تو چاہ رہا ہے ٹیشو کی جگہ کچھ اور استعمال کرو۔ شاویز بس کریں، کوئی سن لے گا ہماری باتیں، وہ شرمیلے سے انداز میں بولی۔ تو سننے دو، میاں بیوی ہیں ہم، کون سا کسی اور کی بیوی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں۔ رباب اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی سوچئے گا بھی مت
کسی اور کے بارے میں، ورنہ کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ تم بس دکھنے میں نازک اور معصوم ہو، ویسے تو شیرنی ہو، وہ رباب کو کہنے لگا۔ رباب، اب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، کچھ ضروری میٹنگز ہیں، کافی دنوں سے آفس سے غیر حاضر ہوں، تو آج میرا جانا ضروری ہے۔ تمہارے پاس دادو یا موم میں سے کوئی ہاسپٹل پہنچتا ہی ہوگا۔ رباب بولی، جی ٹھیک ہے۔ پہلے 2 دن رباب کے گھر والے اس کے پاس تھے، تو اسے تسلی دیتے ہوئے اب کہنے لگا کہ بس آج کا دن ہے، کل تمہیں یہاں سے چھٹی مل جائے گی اور پھر یہ ہاسپٹلس کے چکروں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دیکھو، یہ موبائل تمہارے پاس ہے، جب دل کرے مجھے کال کرو، میسج کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، آپ کا غلام آپ کے قدروں میں حاضر ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے گال پہ کس کرتا جانے لگا تو رباب نے اسے پیار سے آواز دیتے بولی، شاویز۔ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹا اور بڑی ادا سے بولا، جی حکم۔ وہ بولی، شاویز کبھی بدلیں گے تو نہیں نا؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں آپ کو لے کے کتنی پوزیسو ہو گئی ہوں، محبت سے بھی بہت آگے بڑھ گئی ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ وہ پھر اس کے نزدیک سٹول کھینچ کے اس پہ بیٹھتا بولا، میرا بھی دل نہیں کر رہا تمہیں یہاں چھوڑ کے جاؤں، مگر سب کچھ مینیج بھی تو کرنا ہے نا۔ وہ مسکرا کے بولی، ٹھیک ہے آپ جائیں۔ شاویز ہاسپٹل سے چلا گیا اور وہ آفس پہنچا۔ بہروز خان جو آلریڈی میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، فری ہو کر جب آفس آئے تو بولے، شاویز بیٹے اب کیسی ہے رباب؟ بولا، بابا کافی بہتر ہے پہلے سے، اور انشاءاللہ کل اسے ہاسپٹل سے چھٹی بھی مل جائے گی، تو پھر یہ فکر بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ بولے، چلو یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے چاہا تو ایک بار ہمارا گھر بھی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ شاویز انشاءاللہ کہتا ہوا بولا، بابا کچھ کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ میں نے آج میٹنگ رکھی ہوئی ہے، وہ اٹینڈ کروں گا، پھر میں شام تک فری ہو جاؤں گا۔ آپ گھر جانا چاہیں تو پہلے چلے جائیں، آرام کریں۔ رباب ہاسپٹل میں لیٹی آنکھیں بند کیے اپنی آنکھوں میں شاویز کو لاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ نے مجھے میرے صبر کا پھل دے دیا، اور شاویز دل کا برا نہیں ہے، شاید وہ صدمے میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن میں نے تو پہلے دن سے ہی شاویز کو سچے دل کے ساتھ قبول کر لیا تھا، اور اب اللہ نے میرے صبر کا اجر مجھے دیا ہے۔ رباب جس کی آنکھیں بند تھی اور آنکھوں سے آنسو گر کر تکیے میں جذب سے ہو گئے، اور یہ آنسو شاید خوشی کے تھے یا شکر کے تھے۔ شاویز آفس سے فری ہوتا سیدھا ہاسپٹل آیا۔ ہاسپٹل میں اس کی موم اور دادو تھی۔ وہ آیا، انہیں سلام کیا، اور وہ کافی خوش تھیں اور بولی، بیٹا اب رباب کی طبیعت ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، تم اس کے پاس رکنا چاہو تو ٹھیک ہے، اگر آرام کرنا ہے تو گھر چلے جاؤ، ہم لوگ یہیں موجود رہیں گے۔ نہیں موم، آپ لوگ صبح سے یہاں ہیں اس لیے آپ لوگ گھر جائیں، اب میں ادھر ہوں، کل تک رباب کو چھٹی مل جائے گی، اس کے گھر ڈراپ کروں گا۔ لبنہ بیگم اور ممتاز بھی ہاسپٹل سے چلی گئی۔ جب رباب جو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اب وہ کافی حد تک بہتر بھی ہو گئی تھی، چلنے پھرنے بھی لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ مسز شاویز؟ رباب مسکرا کر بولی، آپ کے سامنے ہوں۔ بولا، دیکھنے میں تو بہت پیاری لگ رہی ہو اور اچھی بھی، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم جلدی صحت یاب ہو گئی۔ بولی، شاویز یہ سب آپ کی کیئر اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہوا کہ میں کم وقت میں جلد صحت یاب ہو گئی، ورنہ اگر آپ اتنا کچھ نہ کرتے تو شاید جس دن گولی لگی تھی میں اسی دن مر جاتی۔ رباب کے منہ سے یہ الفاظ سن کے شاویز کے دل کو کھینچ سی پڑی۔ وہ فوراً اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا بولا، رباب کم آن یار، اگین یہ ورڈ یوز مت کرنا۔ رباب نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی اور بولی، ضرور میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کی ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملا دیا۔ بولا، اب اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جتنا تم مجھے مکھن لگا رہی ہو، خیر ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ تمہیں 15 منٹ واک کرنی ہے، تو چلو اٹھو، ہمت کرو۔ رباب بولی، شاویز بہت درد ہوتا ہے جب اٹھتی ہوں۔ وہ بولا، شاویز خانزادہ کی بیوی ہو، اتنی کمزور نہیں ہو سکتی، کم آن۔ شاویز اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اسے سہارا دیتے بیڈ سے اتار کر نیچے کھڑا کر گیا۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی تو شاویز نے اسے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں جوتا پہناتا ہوں۔ رباب جو اپنے پاؤں پیچھے کو کرتی بولی، نہیں شاویز، آپ میرے جوتے کو یا میرے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
وہ بولا جانے من محبت میں کیا پاؤں اور کیا سر، محبوب کے قدم بھی چومنے پڑے تو چومنے چاہیے، اور آخر تم شاویز خانزادہ کی محبتوں کی اکلوتی وارث ہو، اتنے لاڈ تو اٹھوانے چاہیے تمہیں۔ وہ بولی نہیں شاویز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگے گا، آپ کی جگہ میرے دل میں ہے، سو پلیز میں خود پہن لوں گی۔ وہ خود پہنتی ہوئی شاویز کا سہارا لیتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی، اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی اور بولی شاویز، اب سمجھ آئی ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس دن سے میں اس ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوں نا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بس میری زندگی ختم سی ہو گئی۔ ہر ٹائم یہ سفید دیواریں دیکھ دیکھ کے میں اکتا گئی ہوں۔ شاویز بولا تو کوئی بات نہیں، بس کچھ دن کی بات ہے، پھر رنگینیاں ہی رنگینیاں ہوں گی زندگی میں۔ بولی کیا مطلب؟ کہنے لگا جیسے جیسے وقت آئے گا مطلب بھی سمجھتی جاؤ گے، تم بس اتنا یاد رکھنا کہ اب تمہاری زندگی کو شاویز خانزادہ صرف پھولوں سے مہکا دے گا، تمہیں کبھی کوئی کانٹا بھی چبھنے نہیں دوں گا۔ ہاسپٹل کے لان میں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے ٹہل رہا تھا، جہاں سے شاویز نے گلاب کا پھول توڑا اور اس کے بالوں میں لگاتے ہوئے بولا، ابھی تو شروعات ہے میری جان۔ شاویز خانزادہ کی نفرت میں جتنی شدت ہے نا، محبت میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رباب خانزادہ کا یہ روپ دیکھ کر بہت خوش اور مطمئن سی ہو گئی تھی، ورنہ اب تک شاویز نے صرف غصہ ہی کیا تھا اور اس کا ایک الگ روپ تھا، مگر اب جس شخص کو وہ دیکھ رہی تھی وہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ یوں ہی رات گزر گئی، اگلی صبح وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کرتا اسے نصیحت پر نصیحت کرنے لگا، تو رباب کی والدہ ناہید بیگم کہنے لگی، شاویز بیٹے جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مگر اب آپ اپنی وائف کو کب لینے آؤ گے؟ وہ مسکرا کر بولا، جی آنٹی بتاتا ہوں آپ کو۔ رباب کے والدین پریشان تھے کہ یوں ہسپتال سے یہاں کی چھوڑ گیا، کیونکہ شاویز نے اپنے گھر والوں کے علاوہ یہ بات کسی سے بھی شیئر نہ کی تھی کہ وہ باقاعدہ بارات لے کے رباب کے دروازے پر جائے گا۔ شاویز وہاں سے نکلا، اپنا چشمہ لگاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور آفس چلا گیا۔ آفس سے فری ہوتا وہ گھر کے لیے نکلا، راستے میں رباب کی کال آئی اور بولی، شاویز پتہ اس وقت مجھے آپ کا انتظار ہوتا ہے کہ اس وقت آپ آفس سے فری ہو کے میرے پاس آتے ہیں، مگر آج۔ شاویز بولا، کوئی بات نہیں جانے من، انتظار کرو، اور اب دیکھتا ہوں کہ تم میرا کتنا انتظار کر سکتی ہو۔ وہ بولی، ایسی بات ہے تو ساری زندگی بھی آپ کے نام پہ بیٹھی رہ سکتی ہوں، محبت کی ہے، کوئی عام سی بات تو نہیں ہے۔ یوں ہی باتیں کرتے وہ حویلی پر پہنچ گیا۔ رباب کو وہ بائے کہتا گاڑی سے نکلا، حویلی میں داخل ہوا تو لبنہ بیگم نے بیٹے کا ویلکم کیا اور بولی، شاویز کھانا لگ چکا ہے، سب تقریباً تمہارا ہی ویٹ کر رہے تھے، اور سب کے ساتھ ڈائننگ پر بیٹھا، جہاں اب سب کے چہرے مطمئن اور خوش تھے۔ بہروز خان بولے، تو برخوردار کیا پلاننگ ہے؟ ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ، سب کچھ خود ہی کیے جا رہے ہو، ہماری بہو کو بھی تم چھوڑ آئے ہو اور اب 1 مہینے کا وقت بھی دے دیا۔ شاویز بولا، بابا پوری دھوم دھام سے شادی کریں گے، آخر خان حویلی کی پہلی شادی ہے۔ بہروز خان مسکرائے، ممتاز بھی بولی، میرے پہلے پوتے کی شادی ہے۔ ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بھی بھر آئے، شمریز کو یاد کرتے ہوئے۔ سب بڑی بی کے ان آنسوؤں کی وجہ سمجھ چکے تھے۔ ساتھ ہی مائرہ جو چنچل سے مزاج کی لڑکی تھی بولی، دادو آپ کو تو میں ساڑی پہنواؤں گی بھائی کی بارات پہ۔ مائرہ کی بات پہ سب مسکرائے اور ممتاز بھی بولی، بھائی اب ہماری قبر میں ٹانگے ہیں، کیا فیشن کرنے۔ مائرہ بولی، ارے دادو آپ کو کس نے کہہ دیا بوڑھی ہیں؟ ابھی تو میری دادو جوان ہے، بالکل سلم اور سمارٹ، دیکھنا ایسا تیار کرواؤں گی شادی پہ کہ سب آپ کو پہچاننا ہی بھول جائیں گے۔ مائرہ کی بات پہ ایک بار پھر سب کے چہروں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ شاویز بولا، بابا کل شام ہم رباب کے گھر جائیں گے، پراپر جیسے رشتہ مانگتے ہیں ویسے۔ لبنہ بیگم مسکرائی، کہنے لگی، ارے واہ، ہمارا بیٹا ایسا مزاج بھی رکھتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ٹھیک ہے، جیسے تم خوش ہم سب ویسا ہی کریں گے، بس اللہ اس بار میرے بچے کی خوشیوں کو ہر بری نظر سے بچائے۔ رات کے کھانے سے فری ہوتے سب ایک دوسرے کو شب بخیر کہتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ شاویز بالکنی میں کھڑا رباب کو کال کر کے کہنے لگا، کیسی ہیں آپ؟ میڈیسن لی؟ وہ اداس سے انداز میں بولی، جی شاویز
میڈیسن کھا چکی ہوں، مگر میڈیسنز اب اثر نہیں کریں گی کیونکہ مجھے آپ کی محبت کا نشہ ہو گیا ہے۔ جب تک وہ پورا نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ شاویز ایک کہا لگا کر ہنسا اور بولا، بس اسی اداسی کو دور کرنے کے بارے میں پلاننگ کر رہا ہوں۔ وہ بولی، کیا مطلب؟ آپ مجھے یہاں پر چھوڑ گئے ہیں اور اب پلاننگ کس بات کی؟ کہنے لگا، کل میں تمہارے گھر تمہارا رشتہ لے کر آ رہا ہوں۔ رباب جو کافی دیر ہنستی رہی اور بولی، شاویز پاگل ہو گئے ہیں؟ بیوی ہوں میں آپ کی، اور بیوی کا رشتہ کون لے کر آتا ہے؟ وہ بولا، ہم انجان بن جائیں گے نا، میں تمہارا رشتہ لے کر آؤں گا تمہارے گھر والوں کے سامنے، اپنی محبت کی بھیک مانگوں گا، کہوں گا کہ میں رباب سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، پلیز آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجیے۔ رباب جو بس مسکراتی رہی اور بولی، اچھا اس سے آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ بولا کہ رانجھا اپنی ہیر کو لے کے اپنے گھر آ جائے گا۔ بولی، مگر شاویز ہیر تو رانجھے کی ڈولی میں بیٹھی نہیں تھی۔ اس بار تاریخ الٹ دیں گے، رانجھا ہیر اٹھا کر لے آئے گا اپنے گھر، اگر سیدھی طرح نہ ملی تو۔ وہ بڑے انداز سے بولا تو رباب بس مسکراتی رہی۔ جب شاویز کہنے لگا، ایک کام کرو، میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں، تمہیں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ شاویز بولا، ارے ابھی تو کہہ رہی تھی کہ بیوی ہو، پھر بیوی ہو کے کیوں شرما رہی مجھ سے؟ جلدی سے سامنے آؤ۔ وہ اسے ویڈیو کال کرتا صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جب رباب کہنے لگی، میں اپنے کمرے کو مس کر رہی ہوں شاویز، بولا، اسی لیے تو صوفے پر بیٹھا ہوں، ہماری بہت حسین یادیں جڑی ہیں یہاں پر۔ دیکھو کل میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا، اس کے بعد ہم پراپر شادی کی تیاریاں کریں گے۔ پھر شاویز خانزادہ ایک بھرپور قسم کے انداز میں بارات لے کر رباب کے دروازے پہ حاضر ہوگا، جہاں تم دلہن بن کے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور میں تمہیں دلہن بنا دیکھنے کے لیے شدت سے تڑپ رہا ہوں۔ شاویز کی باتیں سن کے اس کے گال لال ہو چکے تھے، وہ شرماتے ہوئے نظریں جھکا گئی۔ شاویز بولا، ہائے تمہاری یہ شرمیلی سی ادا، یہ نہ ہو کہ میں یہ سب پلاننگ یہیں پہ چھوڑ کے تمہیں ابھی لینے آؤں۔ بولی، شاویز آپ کے موڈز بھی نا کچھ سمجھ نہیں آتی کب کیسے بدل جاتے ہیں۔ وہ بولا، ساتھ رہو گے تو سب سمجھ آؤ گے، اور سنو شادی کے بعد ہنی مون پر بھی جائیں گے۔ تم کہہ رہی تھی نا کہ تم ہسپتال کی سفید دیواریں دیکھ کر بور ہو گئی ہو، اب تمہیں پوری دنیا کی رنگینیاں دکھاؤں گا، اور تمہارے ساتھ جانے کا اور بھی مزہ ہوگا۔ شاویز جو جوش میں اپنی ساری پلاننگ اور اپنے جذبات رباب کو سنا رہا تھا، ایک پل کو رباب چپ کر کے نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ جب شاویز نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، رباب میں یہاں اتنا ایکسائٹڈ ہوا بیٹھا ہوں اور تم ہو کہ بس خاموشی سے ہوں ہاں کر رہی ہو۔ رباب نم سی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بولی، شاویز مجھے یہ سب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور میں اس خواب سے جاگنا نہیں چاہتی۔ شاویز بولا، ہوش کی دنیا میں آؤ، تمہارا یہ خواب حقیقت ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، میرا وعدہ ہے تم سے، میں اس خواب کو ہمیشہ پورا کر کے دکھاؤں گا، اور یوں میرے سامنے اداس مت ہونا آج کے بعد۔ سنو، اگر تم نے آج کے بعد گزرے ہوئے کل کو یاد کر کے اپنے آنے والے کل کو اداس کیا نا، پھر میں تم سے سچ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ بولی، نہیں نہیں شاویز، ایسا کچھ نہیں ہے، بس جب انسان کو اوقات سے بڑھ کر ملتا ہے نا تو اسے قبول کرنے میں وقت تو لگتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میری زندگی سے خوشیاں روٹ سی گئی ہیں، اور میں ساری زندگی شاید ایسے ہی سلگتے ہوئے گزار دوں گی۔ اور جس دن آپ مشل کا ہاتھ پکڑے اسٹیج پر تھے، میں نہیں جانتی میرا دل اس وقت کتنے ٹکڑوں میں کٹ رہا تھا، اور میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن شکر ہے اللہ کا، جو بھی ہوا بہتر ہوا۔ ویسے بھی مجھے ایسی زندگی کا کرنا ہی کیا تھا جس میں آپ نہیں تھے۔ شاویز بولا، کم آن رباب، خوشی کا ٹائم ہے تو بس خوشی کی باتیں کریں گے۔ بھئی آپ کے گھر لڑکے والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، تم گھر میں تیاریاں نہیں کرو گی؟ رباب کے ہونٹوں کو بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ بولی، جی کیوں نہیں، کل میرے خوابوں کا شہزادہ میرے گھر آئے گا تو میں اس کے صدقے واری چلی جاؤں گی۔ یوں ہی ان دونوں کو باتیں کرتے کب رات کے 2 بج گئے پتہ ہی نہ چلا۔ جب رباب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے ہلکی سی اونگ آتے ہوئے بولی، شاویز
اب میں سونے لگی ہوں، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ بولا اوکے ٹیک کیئر، اور سنو اپنا بہت خیال رکھنا، بہت احتیاط سے بیڈ سے اترنا اور میڈیسن ٹائم پر کھاتی رہنا۔ بولی جی آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ دونوں سو گئے اور اگلے دن صبح خان حویلی میں بہت جوش و خروش کے ساتھ تیاریاں ہو رہی تھی۔ جیسے شاویز نے کہا تھا سب ویسے ہی تھا، اس کی خوشیوں کو منانا چاہ رہے تھے۔ بہت اچھے سے تیاریاں کی گئیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے منگوائے، سب بہت اچھے انداز میں تیار ہوئے اور آج سب رباب کے گھر گئے۔ رباب بھی اچھے خاصے گھر سے تعلق رکھتی تھی اور وہ اپنے گھر سب کو بتا چکی تھی کہ آج شاویز اس طریقے سے آنا چاہتے ہیں، تو بہت خاص اہتمام کیا ہوا تھا۔ سب نے شاویز جب رباب کے گھر باہر پہنچا تو سب لوگوں نے ان کا بہت وارم انداز میں ویلکم کیا، اور خود وہ کمرے میں تھی۔ شاویز نے اسے میسج کیا، ارے میں تمہارے گھر میں ہوں اور تم سامنے نظر نہیں آئی۔ بولی تو جب لڑکے والے رشتہ لے کر آتے ہیں، لڑکی کون سا ان کو گیٹ پہ ویلکم کرنے جاتی ہے؟ بیٹھے آپ چائے وائے پئیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ میں آپ کی لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ لڑکی بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گی۔ شاویز ہلکی سی مسکراہٹ سجائے بولا اوکے ایز یو وش۔ شاویز نے رباب کے والدین سے معذرت طلب کی، بولا انکل آنٹی میں اس وقت انتہائی دکھ میں تھا، جو ہوا اسے بھول جائیے، اور عقیل آج میں تمہیں شمریز کی جگہ اپنا بھائی کہتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی، تم نے تو ہمیشہ شمریز پر اپنی جان نچھاور کی اور بدلے میں نے تم پر یہ الزام لگا دیا۔ یقیناً یہ سب برداشت کرنا تمہارے لیے بھی آسان نہیں ہے، مگر اگر آج شمریز کو کھویا ہے تو اللہ نے مجھے تمہاری صورت میں دوسرا بھائی عطا کر دیا۔ عقیل نے اٹھ کر شاویز کو گلے لگایا اور آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، جب میری باہوں میں شمریز اس حالت میں تھا تب میرا جسم ایسے تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ وہ میرا بچپن کا ساتھی تھا اور پھر بھری پنچایت میں مجھ پر ہی میرے جگری یار کے قتل کا الزام لگ جانا، میں تو ویسے ہی مر چکا تھا۔ چلو اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی میں ہمیشہ چٹان کی طرح آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شاویز بولا بس آپ نے اپنی اتنی بہادر بہن مجھے دی اور میں اب اسے پورے رسم و رواج کے ساتھ اس گھر سے رخصت کر کے لے جانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کے سامنے، تاکہ لوگ ہمارے رشتے کو عزت سے دیکھیں، ہماری آنے والی زندگی عزت والی ہو۔ عقیل شاویز کو اپنے برابر بٹھاتا ہوا بولا، آپ کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا، اور رباب جو اب ہمارے پاس آپ کی امانت ہے۔ سب لوگ یوں ہی ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ کرنے میں مصروف تھے جب شاویز بولا، آنٹی میں رباب سے مل لوں، اس کی طبیعت بھی دیکھ لوں کیسی ہے وہ بولی ضرور بیٹے جاؤ تم، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ رباب جو اس وقت ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، شاویز آیا اور بولا، ارے بھائی لڑکے والے کب سے باہر بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کی تیاریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، لگتا ہے آپ نے ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیا۔ رباب پلٹ کر شاویز کو دیکھ کر بولی، شاویز پتہ ہے ایک دن میں ہی میں کتنا آپ سے اداس ہو گئی۔ شاویز رباب کو ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، اداس تو میں بھی بہت ہوں، لیکن دیکھنا یہ سب ہماری محبت میں مزید اضافہ کرے گا، اور یہ کچھ وقت تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب یہ وقت ختم ہو گیا، اور پھر تم میرے کمرے میں دلہن بن کر آؤ گی۔ تمہیں نہیں پتہ جس دن تم میرے کمرے میں آؤ گی میں اپنے کمرے کو دلہن کی طرح سجا دوں گا۔ رباب اس کے سینے میں منہ چھپائے کافی دیر سکون سا محسوس کرتی رہی۔ وہ بولا، بس کرو رباب، ابھی میں اس انداز میں تمہیں ساتھ نہیں لگا رہا، دیکھو سب باہر بیٹھے ہیں، اگر یوں ہی میرے ساتھ لگی رہی تو پھر میرے جذبات بھڑک اٹھیں گے اور پھر کمرے کی کنڈی بھی لگانی پڑ جائے گی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی، بولی، شاویز آپ بنا۔ وہ بولا، تو تم میری بیوی ہی، یہ سب تو فارمیلٹیز ہو رہی ہیں، میرا جب دل چاہے گا تمہارے قریب آؤں گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ بولی، اگر سب کچھ رسم و رواج کے ساتھ کرنا ہے تو پھر انتظار بھی کرنا پڑے گا۔ وہ بولا، ہائے، وہ یہ کہتا ہوا رباب کے بیڈ پر گرا اور بولا، کاش کہ وہ رات آج کی ہوتی اور وہ مہینہ ایک پل میں ختم ہو جائے۔ اتنے میں رباب کے دروازے پر ملازمہ نے دستک دی
تو رباب جلدی سے شاویز کو کہنے لگی، شاویز اٹھ کر سیدھے ہو کے بیٹھے۔ وہ شرارتی سے لہجے میں بولا، اگر نہیں بیٹھوں گا تو کیا کر لو گے؟ پلیز نا، کوئی دیکھ لے گا تو۔ وہ بھی اب اسے ستا رہا تھا۔ اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ رباب جو منت بھرے انداز میں بول رہی تھی کہنے لگا، کیا اچھا نہیں لگتا؟ تم کہو تو میں سب کے سامنے تمہیں گود میں اٹھا کے چوم سکتا ہوں۔ وہ بولی، آپ تو نا بس کہیں پہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ شاویز اٹھ کے کھڑا ہوا۔ رباب نے دروازہ کھولا۔ ملازمہ بولی، رباب بی بی، نیچے بڑی بی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ بولی، بس 2 منٹ میں آئی۔ ملازمہ چلی گئی تو شاویز اسے پیچھے سے ہگ کرتا بولا، 2 منٹ کا کیوں کہا؟ 10 منٹ کا کہتی۔ کیا اب 10 منٹ بھی نہیں دو گی مجھے؟ رباب جلدی سے اپنا دوپٹہ کندھے پر رکھتی بولی، شاویز چلیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے سے مسکراتے ہوئے باہر نکلے تو شاویز اور رباب کے والدین، جن کے دلوں کو آج سکون ملا تھا۔ ہر والدین اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سب نے شام کا کھانا رباب کے گھر پر ساتھ کھایا۔ پھر شاویز بولا، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ بہروز خان بولے، تو کمال صاحب، انشاءاللہ ہم بارات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آنا جانا لگا رہے گا اور بچے اپنی پسند کی شاپنگ کریں گے۔ وہ بولے، جی بہروز صاحب، ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، اور ویسے بھی رباب اب شاویز کی بیوی ہے تو روک ٹوک کیسی؟ شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی اور کل شاویز کی بارات تھی۔ رباب کی طرف سے بہت بڑے میرج ہال میں انتظام کیا گیا تھا، جہاں مہمانوں کی بھی کثیر تعداد موجود تھی۔ رباب سرخ رنگ کا لہنگا پہنے بہت خوبصورت دلہن بن کر تیار ہوئی تھی۔ اپنے چہرے پہ نیٹ کا دوپٹہ ڈالے ہوئے وہ میرج ہال کے برائڈل روم میں تھی جب باہر شور سا مچ گیا، بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ رباب کی دوستیں کہنے لگیں، ارے رباب، کیا قسمت پائی ہے، دلہا تو ایسے ہے جیسے فلموں کا ہیرو نکال کے لے آئی ہو، اتنا ہینڈسم۔ سنو، اسے سنبھال کے رکھنا، یہ نہ ہو کہ لڑکیاں اسے پٹانے میں لگ جائیں اور وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ رباب بولی، اصلی مرد ہمیشہ ایک کا ہو کر رہتا ہے، اور شاویز بہت نسلی قسم کا مرد ہے۔ وہ جتنا خوبصورت ہے نا، اس کا کریکٹر اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ بولی، ارے واہ، اتنی محبت اور اتنا اعتبار، چلو اللہ تم دونوں کو ایک ساتھ خوش رکھے۔ ہم لوگ چلیں اپنے جیجا جی کا ویلکم کرنے۔ لڑکیاں باہر آ گئیں۔ شاویز کی بارات پر پیسوں کی بارش کر دی گئی۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لبنہ بیگم ممتاز بھی صدقے کے نوٹ وار وار کے ملازموں میں غریبوں میں بانٹ رہی تھی۔ بارات پورے دھواں دار انداز میں میرج ہال میں انٹر ہوئی۔ شاویز اسٹیج پر تھا جب رباب کو لیے اس کی سہیلیاں آ رہی تھیں۔ شاویز نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ آگے کیا، رباب کا ہاتھ پکڑتے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی، اور اس کے ہاتھ کو تھوڑا زور سے دباتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، آخر کار ہمارا انتظار ختم ہوا۔ رباب ہلکا سا مسکرائی۔ دونوں ساتھ اسٹیج پر صوفے پر بیٹھے بے حد حسین لگ رہے تھے۔ شاویز ہلکی سی سرگوشی کرتے بولا، مسز شاویز، جتنا انتظار اتنی گہری شدتیں اور جنون ہوگا میرے پیار میں۔ تم آج رات میری شدتوں کو سہ نہیں پاؤ گی۔ رباب کی نظریں جھک گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے سامنے دیکھنے لگی تو شاویز اسے کوہنی مارتا ہوا اسے اپنی طرف متوجہ کرتا بولا، اس کہانی کا اگلا پارٹ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔